السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، میرا ایک میسیج ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ یاد حسین میں غم مناتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کے لیے میرا ایک پیغام اور میرا ایک میسیج ہے۔ وہ لوگ اس میسیج کو سنیں اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس سے انتباہ کرے، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ لوگ اس کو سنیں اور غلط کو چھوڑ دے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگے اور صحیح پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اسلام میں بہت سے دردناک ایسے واقعات پیش آئے، ایسے دردناک واقعات پیش آئے اسلام میں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ایسے واقعات پیش آئے جن میں بہت سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بہت سارے صحابہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہید کر دیا گیا۔ مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں تھے، ایک کمبخت صفوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور وہ بھی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے محرم ہی کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، اور سب سے ظالمانہ طور پر ان کو ظلم ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کی غم میں اور کسی کے یاد میں نوحہ نہیں کیا گیا۔ بالآخر حضرت حسین ہی کا کیوں غم منایا جاتا ہے؟ کیا دوسرے صحابہ نبی کے ساتھ نہیں تھے؟ کہ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی نہیں تھے؟ وہ تو خلیفہ اجل، شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا تھا اور ان کو اس میں مسجد نبوی میں شہید کر دیا گیا، محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ان کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ان کی یاد میں کیوں ماتم نہیں کرتے؟ ان کی یاد میں کیوں نوحہ نہیں کرتے؟ ان کی یاد میں کیوں پنجے نہیں چڑھاتے؟ ان کی یاد میں کیوں تعزیہ نہیں سجاتے؟ بالآخر حضرت حسین ہی کا کیوں غم مناتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، کتنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کتنے انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کی یاد میں کسی کے اوپر نوحہ شریعت نے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کالے کپڑے پہنے اور اپنے سینے کو چاک کرے، اپنے گالوں پر مارے، اپنے اوپر ظلم ستم کرے، اپنے اوپر تلواریں برسائے، اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ اور میرے عزیزو، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے خطبہ دیا
اور اس خطبے میں نصیحت فرمائی. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح نوحہ مت کرنا جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا. اپنے اوپر اپنے گالوں کے اوپر مارنا، تھپیڑنا، اپنے سینے پر مارنا، اپنے اوپر نوحہ کرنا، اس طرح نبی کریم اور خود حضرت حسین نے اس طرح سے منع فرمایا ہے. تو آج یہ لوگ کس طرح حضرت حسین کا غم منا رہے ہیں اور کس طرح ان کی توہین کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسی بدعتی خرافات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. ارے میرے عزیزوں اور دوستو، اگر شہادت کے مرحلے میں غم منانا ہی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی دیکھیے کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. ہر دن کربلا کا منظر نظر آتا ہے. کیا حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا معمولی شہید تھا؟ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا یہ معمولی شہید کرنا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. سب سے زیادہ نوحہ تو ان پر ہونا چاہیے تھا. یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہم عمر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ غم انہی کا تھا. تو ان پر کیوں نوحہ نہیں کیا جاتا؟ ان پر کیوں غم نہیں کیا جاتا؟ ان پر کیوں تعزیتیں نہیں بٹھائی جاتی؟ ان کے نام کا کیوں پنجہ چڑھایا نہیں جاتا؟ آخرکار تم کو صرف حضرت حسین ہی سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے. اور اسی طرح 70 صحابہ کو اسی طرح شہید کر دیا گیا. ایک ہی قبر میں ان کو دفنایا گیا. ایک ہی دن ان تمام صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح بدر 313 جو اسلام کی سب سے بڑی طاقتور جنگ جس کو مانا جاتا ہے، اس میں بھی کتنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا. کیا آپ کو ان صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں؟ کون ہے جو ان صحابہ کا غم مناتا ہے؟ کون ہے جو ان صحابہ کے اوپر واویلا کرتا ہے؟ کون ہے جو ان صحابہ کے اوپر حلوے پکاتا ہے؟ کون ہے جو ان صحابہ کے اوپر چونگے پکاتا ہے؟ کون ہے جو ان صحابہ کے اوپر رنج و غم کے اثرات ظاہر کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. یاد تک نہیں کہ ان صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اپنے اسلام کے جھنڈے کو کتنا اونچا کیا ہے. یہ تم تمام صحابہ کو بھول کر صرف حضرت حسین کو یاد رکھتے ہو. میرے عزیزو، یہ سراسر غلط اور جاہلانہ اور شیعوں کا کلام ہے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نوحہ کرنے سے، میت پر مرنے پیٹنے سے، اپنے اوپر گال تھپڑ مارنے سے سخت منع فرمایا ہے. ہاں، اگر شریعت نے کسی کے اوپر نوحہ کرنے کی اجازت دی ہے تو بس وہ صرف 3 دن ہے. 3 دن، خواہ وہ مرنے والا باپ کیوں نہ ہو، وہ مرنے والا کا چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرنے والا شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنا کتنا عزیز اور کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بس صرف 3 دن کی اجازت دی ہے شریعت نے. ہاں، اگر بیوی ہے تو بیوی کو صرف اس کے خاوند کے مر جانے پر 4 ماہ 10 دن کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ شریعت نے کسی کے اوپر نوحہ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے. سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. آج یہ 1400 سال زمانہ گزر گیا، آج یہ لوگ ہر سال 10 دن اتنے غم و خوشی سے منا رہے ہیں. برائے نام ان کی غم و خوشی کے ہوتا ہے، لیکن آخرکار ان کا یہ اندر سے جیبوں کا بھرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، شربتیں بنانا، بریانہ بنانا،
سب کچھ کرنا، یہ تمام اپنے پیٹ پجاری ہیں، لیکن آخرکار یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی توہین کر رہے ہیں اور صحابہ کی توہین کر رہے ہیں اور اپنی پیٹ پوجا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسے خرافات و بدعات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، ان کے اندر یہ خصلت، یہ عادت آئی کہاں سے؟ یہ عادت اور خصلت ان کے اندر جو پیدا ہوئی، یہ شیعوں کے طریقے کے مطابق پیدا ہوئی۔ شیعہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں بتا کر، میں تو کہتا ہوں خاص کر محرم کے مہینے میں اتنے مجلسیں بٹائی جاتی ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر ایسے رو رو کر ایسا مرثیہ پڑھایا جاتا ہے، ایسے نوحے کیے جاتے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ وہ صرف من گھڑت باتیں اور شیعوں کے کتاب سے اپنی من گھڑت باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بس لوگوں کو لڑانے کے کام کرتے ہیں، آنسو بہانے کے کام کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اتنے کمینے اور اتنے حرامی لوگ ہیں یہ شیعہ لوگ، جن کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ ان سے اچھے تو عیسائی اور ان سے اچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ جب عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری قوم کے اندر سب سے افضل اور سب سے بہترین قوم کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ہم سفر تھے، وہ لوگ ہم سے زیادہ بہت ہی محبوب ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ کس مذہب کو اختیار کرتے ہیں، تم لوگ کس مذہب کو پیارا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حواریون کے ساتھ تھے، حوارین کے ساتھ تھے، ہم ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات کو ہم اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت سے جب کوئی سوال کرے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ جو لوگ اصحاب رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ان پر ہے، ہمارے عقائد ان کے عقائد کے مطابق ہیں۔ لیکن جب ان کمینے، کتے، حرامی، نالائق سے جب سوال کیا جاتا ہے، یہ لوگ اتنے حرامی ہیں کہ یہ شیعہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خائن کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں، اور جب لوگ ان لوگوں کا واسطہ ان قبروں کی جانب ہو جائے تو یہ لوگ ان کے قبروں پر تھوکنا بھی گوارا، ان لوگوں کے قبروں پر تھوکنا بھی شرمندہ سے محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایسے حرامی، ایسے قوم لوگ ہیں یہ۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جہنمی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حرامی قوم ہے، آج اس حرامی قوم کے ہم اتباع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ مولانا گالی کیوں دے رہے ہیں؟ ارے یہ لوگ ایسے حرامی لوگ ہیں کہ صحابہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اما عائشہ کے اوپر الزام لگانے کے لیے ان کی دماغ میں ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں آئی، تو کیا میں ان کے گود میں بٹھا کر ان کو پیار کروں؟ ایسے حرامی قوم ہے جو صحابہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، یہ ایسی حرامی قوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے۔ ایسی قوم کے ہم اتباع کر رہے ہیں۔ کچھ اہل سنت والجماعت بھی ایسی قوم ہے جو اس قوم کے اندر شامل ہے۔ ہاں، یہ فرقہ الگ ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ فرقہ الگ ہے، لیکن یہ شیعہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ایک مذہب ہے جو صحابہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے۔ اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دے یا پھر ان کو ہدایت دے دے۔
آج ہم اپنے اندر بھی دیکھیے، شیعوں کا طریقہ ہے تعزیہ بٹھانا، پوجا کرنا۔ ارے مسلمان اور ہندو کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی گنپتی بٹھاتے ہیں، وہ بھی ہنومنجا کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی ایک مٹی سے بنائی ہوئی کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقائد الگ ہیں، خیر ان کا مسلک الگ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اللہ و رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ ہے، تو ہمارے اندر کیا فرق رہ گیا میرے عزیزوں؟ کیوں ان اہل سنت سے والجماعت سے ہٹ کر تم کیوں ان شیعوں کے طریقے پر چل رہے ہو جو سراسر کافر ہیں؟ میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ میرے عزیزوں، شیعوں کی قوم سے ہٹ کر ایسی قوم ہے ان کے اندر، مجھے کہنی بھی شرم آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو ان کے خرافات و بدعات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی قوم اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تعزیہ بٹھاتے ہیں، ان کے پاس جا کر منتیں مانتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان تعزیوں کے سامنے جا کر لیٹ جاتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے پاس اپنی مرادیں رکھتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ، اور شرک کی بیج کو تم وہاں سے اگل رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ غم حسین منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ایسی توہین کرنے سے مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان طریقے پر چلائے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا کر گئے ہیں، جو طریقہ صحابہ کرام نے کر گزرے ہیں، اور ان شیعوں کے کمینے کتے نالائق کے طریقوں سے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔